اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابن شہاب یصلی علی کل مولود متوفى وإن كان لغیة من اجل انه ولد على فطرة الاسلام يدعي ابواه الاسلام او ابوه خاصة وإن كانت امه على غیر الاسلام اذا استحل صارخا صلی علیہ ولا يصلى على من لا يستحل من اجل انه سقط فإن ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ كان يحدث قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا ثم يقول ابو هريرة رضی اللہ عنہ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا۔ جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ساتھ فوت ہو جاتا ہے، اس کے متعلق یہاں مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ روایت ہے کہ ابن شہاب ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر نومولود بچے کا نماز جنازہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ بچہ فطرتاً اسلام پہ پیدا ہوا ہے اور اس کے والدین جو ہیں وہ اسلام کے مدعی ہیں، خصوصاً اس کا والد، اور بے شک اس کی ماں جو ہے وہ غیر مسلم ہو۔ جو بچہ پیدا ہوتے ساتھ آواز سے روئے گا اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اور جو آواز سے نہیں روئے گا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ نامکمل ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ جو بھی جانور پیدا ہوتا ہے وہ مکمل پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی جانور ناک کٹا یا کان کٹا پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 یہ تلاوت کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ مسئلہ بیان ہو رہا ہے نومولود بچے کا جنازہ کب پڑھا جائے گا اور کب نہیں پڑھا جائے گا۔ بچہ پیدا ہوتے ساتھ اگر فوت ہو جائے، بے شک ایک سانس اس نے لیا ہو، 2 سانس لیے ہوں، تو اس کا نماز جنازہ، یعنی ایک سانس لے کے وہ فوت ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا روتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا نماز جنازہ اسی طرح جس طرح بڑے بندے کا پڑھا جاتا ہے اس طرح اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اس کو کفن دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا اور دفنایا جائے گا، قبر بنائی جائے گی۔ وہی بیان کر رہا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے مگر وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت شدہ تھا، یعنی فوت شدہ ہی پیدا ہوا ہے، تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہے۔ اس کو غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا اور اسی طرح دفن کیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ جی قبر بنائی جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ جی قبر نہ بنائی جائے، لیکن قبر بنانا زیادہ بہتر ہے۔ اگر قبر کا اوپر نشان نہیں ہوگا تو کل کلاں کوئی بھی شخص وہاں سیدھی خالی زمین سمجھ کے دوبارہ قبر کھود سکتا ہے، تو نیچے سے وہ دوبارہ نکل آئے گی، اس لیے اس کو بھی قبرستان کے اندر ہی دفنایا جائے گا۔ بعض علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جی اگر نومولود بچہ ہو، یعنی پیدا ہونے سے پہلے فوت شدہ ہو، جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، تو کہتے ہیں کہ جی اس کو قبرستان میں نہ دفناؤ، قبرستان کی دیوار کے پاس کہیں دفنا دو یا قبرستان سے باہر دفناؤ۔ ایسا نہیں ہے، اسی طرح قبرستان کے اندر ہی دفنایا جائے گا، باہر دفنائیں گے تو بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے دوسری صورت آ جاتی ہے کہ ہر بچے کا جنازہ پڑھا جائے گا، اگرچہ اس کی ماں فاحشہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی طائفہ کیوں نہ ہو، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ یعنی حضرت ابن شہاب کے بارے میں کہ وہ ہر بچے کا نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے، چاہے جو بچہ فوت ہوا ہے اس کی ماں طوائفہ ہو، ناچنے والی، گانے والی، یا زانی ہو، یا کوئی بھی اس کے اوپر تہمت ہو، کتنی ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بچہ جو ہے اس کا قصور کوئی نہیں ہے۔ جی بچہ
کسی غیر نسب سے پیدا ہوا ہے تو اس میں وہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت گناہ گار ہے، بچے کا قصور نہیں ہے، وہ تو بڑوں کا گناہ ہے نا۔ تو بچہ اگر ناجائز بچہ بھی ہو، جس طرح ہمارے پاکستان میں ہے، وہ شہروں کے اندر ہوتا ہے، دیہات اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی تک محفوظ ہیں۔ شہروں میں آپ جائیں گے، خصوصاً لاہور میں، تو چوکوں میں جھولے پڑے ہوتے ہیں، خیراتی اداروں کے باہر جھولے پڑے ہوتے ہیں۔ جی یہ جو ناجائز بچے ہیں ان کو آپ مارے نہ، کوڑے میں نہ پھینکیں، ان کو جھولے میں رکھ جائیں، اچھی چیز ہے، وہ بچ جاتے ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے وہ لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بچہ چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، ہے انسان، اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، گناہ بڑوں کا ہے۔ تو اگر ناجائز بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ دوسری چیز جو یہاں بیان ہو رہی ہے وہ ہے کہ اس کے والدین اسلام کے داعی ہوں تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، یعنی ماں اور باپ دونوں مسلمان ہو، بچہ ان کا پیدا ہوا ہے تو جنازہ پڑھا جائے گا۔ اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہو، ایک غیر مسلم ہو، تو اعتبار والد کا ہوتا ہے، والدہ کا اعتبار نہیں ہے۔ باپ مسلمان ہے اور اس کی بیگم جو ہے وہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یا ان دونوں میں سے ہی ہو سکتی ہے، عورت کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ والد ان کا مسلمان ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، جس طرح عام جنازہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح۔ یعنی اسلام جو ہے، ہاں اہل کتاب ہے، تسی جاؤ یورپ جو کر لیا سانوں تو کوئی اعتراض نہیں۔ ایتھے ان لوگوں نے مسلمان نہیں لبدیاں بھی تو عیسائی کی تو لے کے آنی۔ اسلام کے اندر سربراہی جو ہے وہ مرد کی ہے، پاکستانی قانون میں سربراہی جو ہے وہ عورت کی ہے۔ چونکہ پاکستان احساس کمتری کا شکار ہے، وہ ہر بات میں یورپ کو فالو کرتا ہے، تو تمام قوانین عورت کے لیے، مرد کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو اسلام نے مرد کو فوقیت دی ہے، اعتبار مرد کا ہوتا ہے، عورت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ بندے کی قوم ملک ہے، بیوی اس کی بھٹی ہے، تو پیدا ہونے والا بچہ کیا ہوگا؟ ملک ہوگا۔ کیوں ملک ہوگا جی؟ وہ باپ کے نسب کے اوپر ہے، ماں کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ تو وہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ جی قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو قبروں میں سے اٹھانے کے لیے قیامت والے دن سارے بچوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ سنی نا جی گل؟ حالانکہ جھوٹی گل ہے، وہ سچی نہیں ہے لیکن مشہور زیادہ ہے۔ قیامت میں میدان معاشر میں جب پکارا جائے گا تو سب کو باپ کے ہی نام سے پکارا جائے گا۔ ماں کے نام والی روایت جو ہے یہ روایت درست نہیں ہے۔ جہاں بھی دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو یا قبر میں ہو، اسلام نے ہر جگہ مرد کو فوقیت دی ہے۔ مرد مسلمان ہے تو اس کی اولاد کا اعتبار مسلمان کا ہی کیا جائے گا، اگر مرد مسلمان نہیں ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر دین کو، اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر یہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بندہ کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ جوان ہو جائے، غیر مسلم ہی پیدا ہو اور غیر مسلم ہی جوان ہو جائے، تو اس کے سامنے اسلام کو بیان کیا جائے، اسلام کی دعوت دی جائے تو اس کا دل قبول کرتا ہے۔ یہ اس بنا پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک ہیرا لیتے ہیں اور اس کو کیچڑ میں پھینکتے ہیں، اس کی چمک دمک رونق ساری ختم ہو جائے گی مگر مٹ نہیں گئی۔ جب بھی آپ سال، 2 سال، 10 سال بعد بھی آپ اس کو صاف کریں گے، دھوئیں گے تو اس کی چمک دوبارہ لوٹ آئے گی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً اسلام کے قریب پیدا کیا ہے، اس کی طبیعت، نیچر اسلام والی پیدا کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آج بندہ پیدا ہوتا ہے، 50 سال بعد بھی کوئی اس کے سامنے اسلام پیش کرے تو اس کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف کھنچتا ہے۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ تم دین کی دعوت دو گے، کسی نہ کسی کا لفظ، الفاظ اس کے دل پہ اثر کر جائیں گے اور وہ رب کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس واسطے جدو تسی آندے ہو تے راج کوئی بھی بندہ ملے، جس طرح سلام کرنا نا، یا السلام علیکم، سنا کی حال ہے، تو نال اس نے بھی کہہ دو آجا نماز پڑھن چلیے۔
ایک جملہ ممکن ہے تھوڑا جملہ اس کی زندگی بدل دے. یار وہ سوچے گا تو صحیح نہیں یار یہ روز جانا ہے تو مینوں بھی کہندا ہے تو میں آج تک نہیں گیا تو کیوں نہیں جانا, مینوں رب ال جانا چاہیے, جھکنا چاہیے. کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے تو دعوت دینی چاہیے. یہ انبیاء کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.